ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن انتہائی عظیم اور بڑے بابرکت ہیں۔ اس عشرے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ باری تعالی جل جلالہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی۔ بلا شبہ یہ بہت متبرک اوقات اور افضل ترین ایام ہیں۔ نبی رحمت للعالمین کا ارشاد گرامی ہے، دنیا کے دنوں میں افضل ترین ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان بابرکت ایام کی قدردانی کی ترتیب دلائی ہے اور نیک اعمال اور طاعات کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں۔ اس عشرے میں نماز، روزہ، حج، صدقہ، قربانی اور ذکر اللہ جیسی بہت ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ خصوصیت کسی دوسرے وقت کو حاصل نہیں، اسی لیے صحابہ کرام، علماء اعظام اور سلف صالحین عشرہ ذی الحجہ کو غنیمت سمجھتے اور ان ایام میں قرآن کی بکثرت تلاوت کرتے اور اذکار و اوراد اور تکبیرات و تسبیحات کا اہتمام کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ایام معلومات سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ ایک حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعظیم و تکبیر کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جو اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں عمل صالح اللہ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی اور اعمال صالحہ کی توفیق دے اور ہم کو کثیر اجر و ثواب عطا فرما دے۔ ایک مومن کو عشرہ ذی الحجہ کی قدر خوب کرنی چاہیے، تمام اوقات و لمحات کو کام میں لانا چاہیے اور ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کرنی چاہیے۔ بس فجر کی نماز باجماعت سے ہمیں اپنا دن شروع کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر اور دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح باقی نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے، کثرت سے نوافل ادا کرنے چاہیے، اپنی سہولت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے، قربانی کے ایام میں قربانی کرنی چاہیے اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیز ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس پر میں جم جاؤں اور پابندی سے اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے اور ہمیشہ اسی میں مشغول رہنی چاہیے۔